السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں ابھی ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اور نورانی قاعدہ میں ویڈیو سیریز کے حساب سے لیسن 11 ابھی تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور نورانی قاعدہ کے حساب سے تختی نمبر 12 یعنی لیسن 12 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تشدید کا یہ جو لیسن ہے ہم لوگ آخری ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور جو بھی پیچھے ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں اس کا ایک بار مشق کیا جاتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے، ریوائز کیا جاتا ہے، تاکہ بھولے نہیں، اور جو بھولے ہیں وہ دوبارہ یاد ہو جائے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے ابھی ہم لوگ اس کا مشق کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم آگے نہیں پڑھیں گے۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ ہی پڑھا ہے اس کا ابھی ہم لوگ ایک دیکھیں گے ٹک ٹک کے طور پہ جلدی، اور تاکہ ریوائز ہو جائے، ریویژن ہو جائے، تاکہ ہم جو بھولے ہوئے ہیں وہ دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے جہاں بھی پڑھائی ہوتا ہے یہ کہ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ہے کہ پیچھے سے بھی سبق کو سنا جائے تاکہ بھولے نہیں انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، دال، راد، کاف، اس کو کہتے ہیں قاف، اس کو کہتے ہیں کاف، یا واو۔ ٹھیک ہے، الف، یہ اس میں دو حروف ہیں، لام، یہ ہے لام اور یہ ہے الف۔ ٹھیک ہے، لام الف۔ کاف با، کاف با، تا، اور یہ ہے کاف، یہ ہے ثا، یہ ملا کر لکھنے میں کام آتا ہے۔ با سین، اوپر ایک نقطہ ہے یعنی نون، اور یہ خا، نون اور خا، یہ ہے نون اور یہ ہے خا۔ با جیم، یہ ہو گیا آپ کا با، یہ جو ہے یہ با کے لیے نقطہ دیا گیا ہے، اور یہ جیم۔ سا لام، یہ ہے یا کا دو نقطہ ہے یا، اور یہ جیم کا ایک نقطہ، اور یہ با، یا جیم با۔ با ہا الف، با ہا میم۔ صاد با، راد غین، ایک نقطہ گول گھما کر کے فا، دو گول گھما کے دو نقطہ قاف، اور یہ ہو گیا لام۔ اوپر دو نقطہ تا، یہ والا ہے میم۔ ٹھیک ہے، یہ دو نقطہ تا۔ الف کے اوپر میں زبر ہے، تو میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا کس حروف کو کیا کہتے ہیں، اس کو حرکات ہے، شاید آپ کو نام یاد نہ ہو، یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ہم لوگ صرف بیسک لیول میں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سوری ہم صرف بیسک لیول میں سیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں، کس حروف کو کیا کہتے ہیں، کیا قاعدہ ہے، کیا گرامر ہے، نہیں، کس حروف کا کیا کام ہے، کس حرکات کا کیا کام ہے، کیسی آواز ہونی چاہیے، کس سے ملتا ہے تو کیا کیسے پڑھنا چاہیے، بس اس حساب سے، تاکہ ہم قرآن شریف اچھی طرح سے پڑھ سکیں۔ اور اگر جو حضرات خواہش مند ہے ڈیپ میں پڑھنے کے لیے، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے۔ الف زبر آ، اور الف کے نیچے زیر ہو گیا تو الف زیر ای، الف کے اوپر پیش ہو گیا تو او۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں مجہول اور معروف کیا ہے۔ الف زبر آ، الف زبر آ یہ مجہول ہے، صحیح کیا ہے، الف زبر آ، ہلکی آواز اوپر کی طرف جائے گی۔ اور الف زیر اردو پاکستان میں زیادہ کر کے کیا پڑھتے ہیں اردو کی زبان کے حساب سے، الف زیر اے نہیں ہے، اے نہیں ہے، کیا الف زیر ای، الف زیر ای، الف زیر اے جو ہے وہ مجہول ہے، الف زیر ای معروف ہے، مطلب صحیح ہے الف زیر ای، الف زیر ای۔ الف پیش او یہ غلط ہے، مجہول ہے، صحیح کیا ہے الف پیش او۔ عین زبر آ، غین زیر غی، قاف پیش قو، شین
زبر شا، زاد زیر ذی، نون پیش نو، سین زیر سی، صاد پیش سو، ذال زبر ذا، فا پیش فو، فا زبر فا، با زیر بی، میم زیر می، واو زیر وو۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر کو تنوین۔ اس کی آواز نون کے جیسے نکلتی ہے، اور جس حرف کے اوپر میں دو زیر دو زبر دو زیر دو پیش ہو اس کو حروف تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین میں ہم ابھی الف کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، واو دو زبر ون، الف نہیں پڑھیں گے، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، الف کو نہیں پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ سا دو زبر سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، اور دو زبر دو زیر دو پیش تنوین والے حروف میں یا کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ قرآن شریف میں انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال میں نہیں پڑھتے، قاعدہ یہی کہتا ہے۔ کہاں پڑھتے ہیں ہم دیکھیں گے بعد میں۔ وا دو زبر ون، 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 زن، 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 سن سین دو زبر سن، تا دو زیر تین، پا۔ اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں تا، آواز پہ غور کیجئے، تا، اس کو کہتے ہیں پا، یہ ہے پا موٹا ہے، یہ ہے باریک تا، اس کو زبان کو تلوے میں سٹا کر پڑھتے ہیں تا، اس کو موٹا پڑھتے ہیں پا، گول کو زبان کو گول کر کے پا۔ پا دو زبر پن، پا دو زیر تن، تا پا دو پیش پن، تن تن تن، پن تن پن۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن۔ خا اوپر نقطہ ہے تو خا، خا دو زبر خن، الف نہیں پڑھیں گے، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن۔ عین دو زبر عن، الف نہیں پڑھیں گے، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن۔ یہ بھی مشق ہو گیا ابھی ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اوپر۔ الف کے اوپر میں زبر ہے تو آ، با کے اوپر میں زبر ہے تو با، آ با، دال دو زبر دن، آبادن۔ با کے اوپر میں زبر ہے تو با، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، با زبر با، خا زیر خی، با لام زبر لا، باخیلا۔ با زبر با، را زبر را، را کے اوپر میں جب بھی زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، پڑ پڑھیں گے، بارا، را زبر را، با زبر با، را زبر را، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، بارا را تین۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جاعلا۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جاما، عین زبر ع، جامع۔ را زبر را، قاف زبر قا، با زبر با، تا دو زیر تین، راقاباتن۔ واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، تا دو زبر طن، واساطن۔ عین زبر ع، دال زبر دا، لام زبر لا، عدالا، عین زبر ع، لام زبر لا، عالا، قاف دو زیر قن، عالاقن۔ غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیش تن، غاباراتن۔ قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسامن۔ کاف پیش کو، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفون۔ نون زبرنا، یہ نون ہے، نون زبرنا، یہ ہے خا، خا زیر خی، نا خی، را زبر را،
نخیرہ، تا دو زبر تن، نخیرتن. ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا دو زیر تین، ہوما زاتن. دو یہاں پہ دو زبر ہے، تنوین میں ابھی ہم فی الحال میں یا نہیں پڑھیں گے. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن. یہ ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اس کی آواز ہوتی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے الف مدہ واو مدہ کے برابر. ٹھیک ہے، یا مدہ کے برابر، یعنی ایک الف کے برابر تقریباً 2 سیکنڈ کے آس پاس ہم اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ ایگزامپل، یہ با کے اوپر میں اگر زبر ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ یہ ہے با، با زبر، با زبر با. ٹھیک، با زبر با. اور کھڑی زبر ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں کھڑی زبر. با کھڑی زبر با، با زبر با، با کھڑی زبر با. با کے نیچے اگر زیر ہوتا تو با زیر بی، اور کھڑی زیر ہو گیا تو با زیر بی. اگر با کے اوپر میں پیش ہوتا تو با پیش بو، اور الٹا پیش ہے تو با الٹا پیش بو. کھینچ کر کے پڑھیں گے تھوڑا سا. کلیئر ہو گیا؟ اسی حساب سے اگر یا کے اوپر میں صرف زبر ہوتا، اگر یا کے اوپر صرف زبر ہوتا تو یا زبر یا، لیکن کھڑی زبر ہے تو یا کھڑی زبر یا. یا کے نیچے اگر صرف زیر ہوتا تو یا زیر ی، لیکن کھڑی زیر ہے تو یا کھڑی زیر ی. یا کے اوپر اگر صرف پیش ہوتا تو یا پیش یو، اور الٹا پیش ہے تو یا الٹا پیش یو. تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اسی حساب سے اگر سین کے اوپر میں اگر صرف زبر ہوتا تو سین زبر سا، اور سین کے نیچے صرف زیر ہوتا تو سین زیر سی. تو سین کے اوپر میں ابھی کھڑی زبر ہے تو سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سی کے بدلے میں سی. اور سین کے اوپر صرف اگر پیش ہوتا تو سین پیش سو، لیکن ابھی الٹا پیش ہے تو سو. تو کیا ہو گیا؟ سین سا کے بدلے میں سا، سی کے بدلے میں سی، اور سین پیش سو کے بدلے میں سو. سا سی سو. بالکل آسان ہے. اگر ہا کے اوپر میں اگر ہا کے اوپر میں زبر ہوتا تو ہا کے نیچے میں زیر ہے، اگر زیر ہوتا تو ہی. ابھی کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے تو ہا ہی ہو. اس کو کہتے ہیں لین. ٹھیک ہے، سوری، یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اگر الف کے پہلے اگر زبر ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہے تو الف مدہ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یعنی کھڑی زبر کے برابر. اگر واو جزم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم. اگر واو کو جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، یعنی الٹا پیش. با کو ہم الٹا پیش کے برابر پڑھیں گے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے. اور یا کے اوپر میں اگر جزم ہے اور پہلے میں، اور یا کے اوپر میں جزم ہے اور پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ ایگزامپل کیا ہے؟ با زبر با. یہ کیا ہے؟ با زبر با، لیکن الف لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ با الف زبر با. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ سیم کھڑی زبر کے برابر ہی. با کھڑی زبر با، سیم ویسا ہی. با زبر با ایک الگ ہو گیا، لیکن با الف زبر با اور با کھڑی زبر با ایک ہی سیم پڑھیں گے. اسی حساب سے با پیش بو، لیکن واو مدر ہو گیا تو واو پر جزم ہے تو با واو پیش بو. پھر غور کریں، اگر صرف با کے اوپر میں پیش ہوتا تو با پیش بو، لیکن واو مد، یہ واو پر جزم ہو گیا تو ہو گیا واو مدہ. تو کیسے پڑھیں گے؟ با واو پیش بو. کتنا؟ الٹا پیش کے برابر. با زیر بی، لیکن یا کے اوپر جزم ہے تو کیا ہو گیا؟ با یا زیر بی، یعنی یا مدہ، یعنی یا مدہ. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ با یا زیر بی. ٹھیک. زا کے اوپر زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی. اگر زا کے اوپر میں صرف اگر زبر ہوتا تو زا، لیکن الف لگ گیا تو زا الف زبر زا، زا پیش زو، لیکن واو لگ گیا تو جزم کے ساتھ واو
زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، اس حساب سے، ٹھیک ہے. حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ، واو سوری الف واو پیش و، الف یا زیر ای، عین الف زبر آ، اگر زبر ہوتا تو عین کے اوپر میں اگر زبر ہوتا تو عین زبر آ، لیکن الف لگ گیا تو آ. عین کے اوپر سے پیش ہوتا تو عین پیش عو، لیکن واو لگ گیا تو عین پیش عو. بالکل اپنے زبان میں الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. عین کے نیچے زیر ہوتا تو عین زیر عی، اور یا لگ گیا تو جزم کے ساتھ عین زیر عی کھینچ کے پڑھیں گے. آ کے بدلے میں آ، عو، عی. لام کے اوپر سے زبر ہوتا تو لام زبر لا، لیکن الف لگ گیا تو لام الف زبر لا. لام کے اوپر سے پیش ہوتا تو لام پیش لو، اور لیکن واو لگ گیا تو لام واو پیش لو کھینچ کے پڑھیں گے. لام یا زیر لی. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نی نا نو نی. یہ حروف لین، ٹھیک ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں اس کو، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک. تو انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے ہم جزم. اس کو کہتے ہیں جزم. واو اور یا کے اوپر میں اگر جزم ہو اور اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو لین پڑھتے ہیں. لین کیا ہے ابھی چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے. اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک قاعدہ ایک یہ ہے کہ جس حروف کے اوپر میں یہ جزم ہو، جس حروف کے اوپر میں یہ جزم ہو وہ پہلے والے حروف کے ساتھ مل جائے گا، ٹھیک ہے. جس حروف کے اوپر میں جزم ہو پہلے والے حروف کے ساتھ مل جاتا ہے. تا واو زبر تو، تو نہیں تو، تے نہیں تی، تا یا زبر تی. ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی. ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی. را واو زبر رو. سین واو زبر سو، سین یا زبر سی. شین واو زبر شو، شی سو سی رو. لام واو زبر لو، لام واو زبر لو. لام یا زبر لی. نون واو زبر نو. عین واو زبر عو، عین یا زبر عی. قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی. یا واو زبر یو، یا زبر یی. ابھی تک جو ہے یہ اس کا مشق ہے. کیا ہے؟ الف کو اپنے کھڑی زبر ہے تو الف کھڑی زبر آ، میم کے اوپر زبر ہے تو ما، آ ما. نون زبر نا، آمن. بالکل آسان ہے. کھڑی زبر کھینچ کے پڑھیں گے آ، زبر صرف ما کھینچیں گے نہیں. نون زبر ما نا، آمن. آ وا کھڑی زبر وا، آ وا. الف کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آ نی. اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الف کھڑی زبر کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الف کھڑی زبر کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. آ، نون زیر نی، آنی. یا زبر یا، آنیہ. تا دو زیر تین، آنیتن. الف زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا. فا زیر فی، ایلافی. الف کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا. فا زیر فی، ایلافی. الف یا زبر ای، الف یا زبر ای. اتنا قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ جس حروف کے اوپر میں جزم ہو وہ پہلے والے حروف کے ساتھ مل جاتا ہے. الف یا زبر ای، نون زبر نا، اینا. با زیر بی، با زیر بی جلدی پڑھیں گے. ہا کھڑی زیر ہی کھینچ کے پڑھیں گے، بی ہی. جیم الف مد زبر جا، اس کو کہتے ہیں مد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد. جا، اس کو 3 سے 4 الف کے آس پاس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جا، جیم زبر جا، جیم الف زبر جا، اور جیم الف زبر مد جا. حمزہ زبر آ، جا.
اسی حساب سے جیم زیر جی، لیکن یہ یا مدہ لگ گیا تو جی، اور مدہ یا مدہ اس کے بعد میں اگر یا کو مد ہو گیا تو جی، حمزہ زبر آ، جی آ، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دونوں کھینچ کے پڑھیں گے، دال پیش دو، اس کو جلدی پڑھیں گے، دا وو دو، میم کھڑی زبر ما، کھینچ کے پڑھیں گے، لام زیر لی، جلدی پڑھیں گے، کاف زیر کی، مالی کی، یا کے اوپر میں جزم ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے میں زبر، یا کے اوپر میں جزم ہے اور یا سے پہلے زبر، کیا کہیں گے اس کو؟ لین، لین سمجھ میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دیں آپ، یا کے اوپر جزم ہے تو پہلے والا حروف کے ساتھ مل جائے گا، عین یا زبر آئی، عین یا زبر آئی، نون دو پیش نن، عینن، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، دو زبر تنوین، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، میم الف زبر ما، الف لگ گیا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، ما لن، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، اس کو جلدی پڑھیں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے مقدار کے برابر، یا راہو، شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، دال دو زیر دن، شاہدین، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے، شاہدین، دال الف زبر دا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، دال الف زبر دا، فا زیر فی، جلدی پڑھیں گے، قاف دو زیر قن، دافقن، یا زبر یا، خا الف زبر خا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، خا الف زبر خا، فا پیش فو، فا کو جلدی پڑھیں گے، یا خافو، یا خافو، سین پیش سو، با الف زبر با، صوبا، تا دو زبر تن، صوباتن، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو بھی دال الف زبر دا، کھینچ کے پڑھیں گے، شین زیر شی، اس کو جلدی پڑھیں گے، شی دادن، اس کو جلدی پڑھیں گے، سا لا، کھینچ کے پڑھیں گے، من سلامن، طعامن، عذابن، اب اس کو جو مد تین چار سے پانچ الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، عطاءن، عین زبر آ، جلدی پڑھیں گے، تا الف زبر مد، تا، حمزہ دو زبر ان، عطاءن، کاف زیر کی، جلدی پڑھیں گے، تا الف تا کھڑی زبر تا، کھینچ کے پڑھیں گے، با دو زبر بن، کتابن، میم زیر می، ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زبر ہا، میہا، میم زیر می، جلدی پڑھیں گے، ہا کھڑی زبر ہا، کھینچ کے پڑھیں گے، اور دال دو زبر دن، جلدی پڑھیں گے، میہا دن، را زبر را، سین واو پیش سین واو پیش سو، راسو، لام دو زیر لن، رسولن، شہودن، شین پیش شو، جلدی پڑھیں گے، اور ہا واو پیش ہو، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شہو، دال دو پیش دن، شہودن، رحیقن، را زبر را، جلدی پڑھیں گے، ہا یا زیر حی، کھینچ کے پڑھیں گے، رحی، قاف دو زیر قن، رحیقن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، میم واو زبر مو، راد واو زبر رو، راد واو پیش رو، موضوع، عین زبر ع، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعتن، میم زبر ما، جلدی پڑھیں گے، میم واو، واو الف زبر وا، کھینچ کے پڑھیں گے، موا، زا یا زیر زی، کھینچیں گے، موازی، نون پیش نو، جو نون یہ جلدی پڑھیں گے، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، کھینچ کے پڑھیں گے، موازینو، موازینو ہو، موازینو ہو، یہ ہے سکون یعنی جزم، میں مختصر اس کا انٹروڈکشن دے چکا ہوں پہلے،
یہ ہے جزم، یہ جس حرف کے اوپر میں ہوتا ہے وہ پچھلے والے حروف کے ساتھ مل جاتا ہے، پہلے والے حروف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ جس حرف کے اوپر میں ہو تو پہلے والا حرف اس کو ملا لیتا ہے، اور جس حرف کے اوپر میں ہو اس کو ایک بار پڑھتے ہیں پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الف با زبر اب، الف ثا زبر اس، الف خا پیش اخ، الف زا زبر از، الف پیش سین اس، الف پا زبر ابت، الف زاد زیر اد، الف زاد پیش ارد، الف شین پیش اش، اب ارد ارد، ار ار از۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ سکون کا مسک۔ اچھا ہاں، جس نون کے اوپر میں، جس نون کے اوپر میں جزم ہوتا ہے، جزم کو دوسرا نام کیا ہے؟ سکون۔ جس نون کے اوپر میں جزم ہو، سکون ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یعنی مڑا والا کہتے ہیں۔ اور جس حروف کے اوپر میں جزم ہو، سکون ہو، وہ پہلے والے حروف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ٹھیک؟ تو الف نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، لیکن یہ تا سے پہلے نون ساکن ہے، تو ہمارا تنوین کا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ غنہ اور اخفا کا، کہ اگر تا سے پہلے نون ساکن ہو تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، اور ناک میں نون کو، نون کی آواز جو ہے نا، ناک میں ہم آواز، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ انتا کے بدلے میں کیسے پڑھیں گے؟ انتا، اور جو ہے غنہ، اور یہ جو غنہ جو ہے نک میں جو، نون میں جو، سوری ناک میں جو آواز چھپانے کی جو مقدار ہے، اس کا جو لمبائی ہے، اس کا جو وقت ہے تقریباً 2 سیکنڈ کے آس پاس، 1 سے 2 سیکنڈ کے آس پاس۔ انتا، انتا نہیں، انتا بھنونا کے پڑھیں گے۔ ہاں کے اوپر میں جزم ہے تو پہلے والے حروف کے ساتھ مل جائے گا۔ پہلے والے حروف میں کیا ہے؟ الف زیر ای، اور ہاں مل گیا تو ای، دال زیر دی، ای دی، الف ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی۔ یہ ہے کنتو، کنتو، خس رن، خس رن، خا سین پیس خوش، را دو زیر رن، خس رن، خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقن، قاف دال زبر قد، ہا دو زبر حن، قد حن، میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن، مس کن، یا سین زبر یس، عین کھڑی زبر عا، یس عا، الف غین زبر اغ، تا زبر تا، اغ تا، شین زبر شا، اغ تا شا، الف نون زبر ان، لیکن شین سے پہلے ہے نون ساکن، تو انشر، انشر، انقض، یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پیش بو، یش ربو۔ میں یہاں پہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو کنٹینیوس جو ہمارا لیسن ہے اس میں ڈیپ میں بتا چکا ہوں، ڈیپ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو صرف جیسے یہاں پہ ایک ریوائز کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے؟ الف زبر آ، ثا را زبر ثر، اثر، نون زبر نا، اثرنا، یعملون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبر نا، یعلمون، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، میم واو پیش مو، لیکن چونکہ یہ حمزہ ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ مو جھٹکا دیں گے۔ صاد زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مو صادا، تا دو پیش تن، مو صاداتن، تا ہم لوگ پڑھیں تو میں مارکنگ کیا ہوں۔ تا سین زبر تس،
نون یا زیر نی تسنی، میم دو زیر من تسنیمن، الف با زبر اب، الف با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن، الف لام زبر ال، حام میم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، واو لام زبر ول، الف خالی ہے تو چھوڑ دیں ابھی آپ، ٹھیک ہے، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو کیا ہوگا، الف واو زبر الف، واو الف زبر وا، لیکن چونکہ ہمیں لام کے اوپر جزم ہے اور پہلے زبر ہے تو یہ الف کو چھوڑ دیں آپ، کیونکہ الف میں کوئی زیر زبر نہیں ہے، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت، ہا پیش ہو، والفتح، ابھی پھر آپ یہاں پر دیکھ لیں سمپل، میں تھوڑا سا اس کو کلین کر دوں، سوری، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو، اوکے، میم نون زیر من، میم نون زیر من ایک ساتھ پڑھیں گے، الف ہا زبر من لام لام زیر لل، یہ لام خالی ہے چھوڑ دیں، لام لام زیر لل، لل، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با زیر بی، کتابی، میم نون زیر من، الف ہا زبر من لام لام زیر لل، من اہلل، کاف زیر کی، من اہل الکتابی، من اہل الکتابی، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، لقد خلقنا، لیکن چونکہ لام کے اوپر پھر یہاں جزم ہے تو پہلے والا حروف کے ساتھ ملے گا الف کے ساتھ، لیکن چونکہ الف بھی خالی ہے تو نون کے ساتھ ملے گا، تو کیسے ایچے کریں گے، نون لام زبر نل، خلق نل، الف نون زیر ان نہیں پڑھیں گے، کیوں، کیونکہ سین سے پہلے نون ساکن ہو گیا، تو کیا پڑھیں گے، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسان، خلق سوری لقد 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 خلق نل انسان، لقد خلقنا الانسان، لاسٹ ویڈیو ہم لوگ پڑھے تھے یہ تشدید کا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے ریویژن کا کیس لیسن چل رہا ہے، یہ ہے تشدید، جس حرف کے اوپر میں تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیسے 2 مرتبہ، ایک بار پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر کے اور دوسری بار خود اس حروف کو پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے اس کو، اور دوسری بات جس حروف کے اوپر میں یہ تشدید ہو اس کو تشدید کہتے ہیں، یہ 3 جس کے دانت نکلے ہوتے ہیں، یہ ڈبل ہو جاتا ہے، انگلش میں بولا تو ڈبل بی کے برابر، ڈبل بی کے برابر، ٹھیک ہے، تو ابھی ایک ایگزامپل، الف کے اوپر میں زبر ہے تو ایک بار الف کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، الف با زبر اب، الف کے اوپر زبر ہے تو آواز کیسی ہے، آ، تو الف زبر آ، لیکن چونکہ با کے بعد تشدید ہے تو اب ہو گیا، اور ایک بار خود با کو پڑھیں گے تو با کو کیا ہے، پیش، با پیش بو، اب بو، الف با زبر اب پڑھ لیا ایک بار ہم نے اس کے ساتھ، دوسری بار پھر با کے اوپر صرف پیش پڑھیں گے، الف با پیش اب، با پیش بو، اب بو، ہم اس کو یہاں سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، ایک بار اور، الف کے اوپر پیش ہے تو با پڑھیں کیسے پڑھیں، الف با پیش اب، پھر با کے اوپر میں 2 زبر ہے، یہ سوری 2 پیش ہے تو با 2 پیش بن، اب بن، الف با پیش اب، با 2 پیش بن، اب بن، الف زیر ای ہے لیکن تا کے اوپر میں کیا ہے، تشدید، تو الف تا زیر ات، پھر تا کے اوپر میں کیا ہے، زبر ہے تو تا زبر تا، اتا، الف کے اوپر میں کیا ہے، زبر، تو کیا ہو گیا، الف زبر آ لیکن سا مل گیا تو اس، پھر سا کے اوپر میں کیا ہے، خود کیا ایک زبر ہے تو اس سا 2 بار،
अलिफ पेश उ, लेकिन क्या है ये जीम के ऊपर में तशदीद है, तो अलिफ जीम पेश उज, जीम पेश जू, उज्जू। अलिफ के ऊपर में क्या है पेश, अलिफ पेश उ, जीम के साथ मिलके पढ़ेगा क्योंकि जीम के ऊपर तशदीद है, तो अलिफ जीम पेश उज। फिर जीम के ऊपर में खुद का क्या है पेश है, तो उज्जू। ये भी लास्ट, अलिफ के ऊपर में क्या है पेश और जीम उज, फिर जीम के ऊपर में क्या है पेश उज्जू। चलिए यहीं तक हो चुका है। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम तख्ती नंबर 12 पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 12 इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के दुआ में याद रखें। और अगर आप कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं पढ़ने पढ़ाने के तरीक़े में तो बराए मेहरबानी आप कमेंट्स ज़रूर करें, इंशाअल्लाह मैं इस पर गौर फिक्र करूँगा, और ज़रूरी ही अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह मैं अपने तरीके में कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर करूँगा आपके मशवरे के हिसाब से। मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान से आसान तरीके में, आसान से आसान ज़ुबान में समझाने के लिए। तब तक दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।